بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، جو میرے دل کی آواز ہے اور میں بھی عوام کی بھی یہ دل کی آواز ہوگی۔ ایک تو حامد میر جو سر دست آج کل سر فہرست ہے، اس کے لیے عوام سے اپیل کروں گا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ نہ عدالتوں کی طرف دیکھیں، نہ آرمی کی طرف دیکھیں، نہ حکومت کی طرف دیکھیں۔ ہر آدمی کے پاس اپنا موبائل ہے، اپنی اس کے پاس ساری اپروچ ہے۔ جہاں کہیں بھی حامد میر ملے، اس سے یہ سوال کریں کہ کیا تم پاکستان کے خلاف ہو یا عوام کے خلاف ہو یا آرمی کے خلاف ہو؟ کیا تمہارا تحفظ جو ہے وہ انڈین آرمی آگے کرے گی یا یہی آرمی کرے گی جس سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، جو ہمارے ملک کی الحمدللہ ٹاپ 10 میں ٹاپ پر ہے؟ اور اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں جدید قسم کا اسلحہ دوسرے ملکوں کے پاس ہے، لیکن اہمیت ہماری زیادہ ہے۔ کیوں عرب جو ہے وہ اب ہماری طرف جھک جھک کے آ رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کی اہمیت ہے، ان کے پاس پاور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہم سے اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے کام کسی اوکھے ٹائم پہ کام آئیں گے۔ اب دوسری بات رہ گئی حامد میر کے بارے میں چاہتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ اس کے لیے عدالت بن جائیں۔ عوام جہاں یہ ملے وہاں ہی عوام جو ہے نا وہ اپنا کیمرہ لے کے کھڑے ہو جائے، ہاں جی بتائیں حامد میر صاحب آپ کس کے ساتھ ہیں، کس کے کیا کر رہے ہیں، آج کل کھاتے کیا ہیں، آپ کے تحفظ کون کرتا ہے، آپ کے بچوں کی رکھوالی کون کرتا ہے، اس ملک کے روڈوں پہ آپ گھوم رہے ہیں، اس ملک کے روڈوں پہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ملک اور روڈ اچھے نہیں لگ رہے اور یہاں کی عوام اور یہاں کے محفوظ رکھنے والے ادارے جو ہیں وہ آپ کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں، یعنی سر دست تو یہ دو چار چیزیں اس سے سوال کیے جائیں، اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں یہ فوج ہماری کیوں بری لگتی ہے؟ کیا کوئی اس میں انڈین لوگ آگے بھرتی ہو گئے یا افغانی لوگ آگے بھرتی ہو گئے؟ ایک یہ سوال جو ہے عوام کو چاہیے کہ ہمیشہ اس سے کریں کہ بھئی تم بتاؤ کہ تمہارا کیا پروگرام ہے، ہماری تو یہ رائے ہے۔ باقی عدالتیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ عدالتوں کا احترام کرنا ہر آدمی کا حق ہے، یہ اس پہ لازم ہے۔ عدالتیں اچھی ہوں یا بری ہوں یہ بات ایک الگ میٹر ہے، لیکن احترام کرنا جو جس ملک میں رہ رہا ہے، بالفرض میں فرانس میں رہ رہا ہوں، مجھے یہاں کی عدالتیں پسند ہوں، میرے حق میں فیصلہ دیں نہ دیں، لیکن میرا کام ہے کہ یہاں کی عدالتوں کا احترام کرنا، یہاں کے قانون کا احترام کرنا اور اس پہ اپنے آپ پر لاگو کرنا۔ میں یہ تو نہیں کہ اب میں یہاں پہ کہوں کہ جی میں کیونکہ فارنر ہوں تو اس لیے میں یہاں پہ اس چیز پہ امپلیمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ لا ان کا ہے، میرا تو نہیں ہے۔ نہیں، آپ جہاں رہ رہے ہیں ایز اے مسلم، یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی قانون کا احترام کریں اور اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ ہمارے ملک کی عدالتیں ٹھیک ہے، ماننے میں آیا ہے کہ وہ ان سے کچھ فیصلے غلط ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ جو پچھلی حکومتوں نے انہیں پالا ہوا تھا یا ان کے احسانات تھے، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریشر میں غلط فیصلے دے رہے ہیں، اپنے آپ کو تحفظ میں رکھ کے کہ بھئی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، چلے وہ اپنا ہی تحفظ مانگ رہے ہیں، تب بھی وہ فیصلے اگر کہیں پہ وہ غلط دے رہے ہیں، پھر بھی ہمیں چاہیے ہم ان کا اتنا حوصلہ بڑھائیں کہ وہ کل خود ہی فیصلے اچھے کرنے شروع ہو جائیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ نہیں، یہ عوام ہماری ہے اور ہمارے لیے اچھی ہے۔ ہم چاہے ایک دفعہ غلطی کرتا ہے، دوسری بار غلطی کرتا ہے آدمی، تیسری بار سوچتا ہے کہ یار میں نے تو غلطی کی تھی لیکن انہوں نے درگزر کی ہے، تو اب مجھے بھی انسان کا بچہ بننا چاہیے۔ وہ کہ یہ لوگ انہی کے وفادار رہتے ہیں کہ جو ان کو ٹھڈے مار رہے ہوتے ہیں، جو ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے مریم نہیں کہتی ہے کہ ہم اگر پریشر ڈالیں گے تو پریشر سے ہی ہم اپنی ریلیکسیشن بھی لیں گے۔ ان پہ پریشر ڈال کے عدالتوں پہ بھی، آرمی پہ بھی، سیاستدانوں پہ بھی، اور عوام کو بھی بلیک میل کر کے ہم اپنا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ پاک ججوں کو ہدایت دے۔ اور اب آپ دیکھیے نا کہ لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ اب ایان علی کو ہائر کرنے کی بجائے آپ ججوں کی بیویوں کو ہائر کریں
تاکہ ان سے پوچھ گچھ تو کوئی نہیں ہوگی کہ وہ کتنے لے کے گئے۔ ابھی آپ کل ہی کی بات ہے یا میرا خیال ہے آج ہی کی بات ہے کہ خورشید شاہ جس کی 2 بیویاں ہیں 140 سفر انہوں نے فورن کے کیے ہیں۔ آپ پہلے خورشید شاہ کی بیگمات کے بارے میں کوئی انٹرویو اگر لے سکتا ہو، کوئی قریب ہو، تو وہ ان کی پہلے کوالیفیکیشن اور ان کے بزنس کے بارے میں پوچھے کہ 140 سفر فارن کے کرنے کوئی معنی رکھتا ہے۔ ایک بزنس مین بھی جو ہے وہ 140 سفر کرے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لوگوں کے پاسپورٹوں پہ پیپر پڑے رہتے ہیں کہ بھئی یہ فل ہو جائیں کہ ہمارے ویزے چیزیں لگ کے، اور ان کے تو 140، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کئی پاسپورٹ بنوائے ہوں گے۔ تو ایان علی کی جگہ یہ لوگ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور عوام کو بھی وہی نقصان ہو رہا ہے۔ اب کیا خورشید شاہ کو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ تم ہائی کورٹ میں اپیل کرو، اور ہائی کورٹ میں بھی اپیل کر کے پھر سندھ میں اپنا کیس لے جاؤ، تاکہ تمہیں ایک چانس جو ہے نا پھر اپیل کرنے کا مل جائے۔ اگر ہائی کورٹ تمہارا کوئی نہیں سنتا تو تم دوبارہ سپریم کورٹ میں آ سکتے ہو۔ یعنی عدالتیں انہیں پھر بھی ریلیکسیشن دے رہی ہیں، لیکن یہ لوگ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ انہیں ریلیکسیشن نہیں دینے کی بجائے انہیں نصیحت، ایسی انہیں سزا دی جائے کہ یہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی نصیحت پکڑیں کہ یار بے ایمانی کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا سوائے ذلت کے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میٹر ریڈر اربوں پتی ہو جائے تو یہ تو سیدھا سیدھا سوال بنتا ہے کہ کیسے، کیوں ایک دن میں کوئی بھی بغیر کسی کے کندھے پہ پاؤں رکھے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کسی کو دبایا ہوگا، کسی کا سر دبایا ہوگا، کسی کا کندھا دبایا ہوگا، کسی کی کمر پہ پار رکھا ہوگا، اور تب آگے نکلے ہوں گے۔ یعنی دوسرے کا حق مار کے جو ہے، اس کی مینز ایسے کہہ لیں کہ دوسرے کا حق مار کے تو آپ آگے نکلے ہیں۔ اب وہ تیسری ایک اور خبر تھی کہ نواز شریف کے گھر پہ قاتلانہ حملہ۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہائر کیے ہوئے تھے وہ بندے، انہوں نے جا کے صرف سمن دینے تھے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے وہ سمن سائن کروا لیں کہ بھئی ہاں یہ ہمارے سمن جو ہے ہم نے پہنچوا دیے ہیں، کیونکہ وہ ناصر بٹ جو ہے وہ سمن نہیں وصول کر رہا تھا، اور وہ دینے کے لیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے اس پہ ایک نئی سٹوری 2 دن بعد، پہلے تو 2 دن مشورہ کرتے رہے کہ اس سٹوری کو کس زاویے سے جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے اور وہ کس زاویے سے اس کو نشر کریں گے۔ یعنی ہر بات پہ، ہر پہلو پہ یہ کوئی نہ کوئی نقطہ جو ہے نا اپنے مقصد کا نکالتے ہیں اور اپنے مطلب کی سٹوری بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، حملہ کرنے والا گفتگو کہاں کرتا ہے؟ وہ تو بھاگ رہا ہے یا فائر کرتا ہے۔ پھر ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ملا، ان کے ہاتھ میں 2 اسلحے تھے، ایک قلم اور ایک فائل۔ اور ان کو تو پتہ ہے کہ نواز شریف وغیرہ کو کہ قلم کی مار اور فائلوں کی مار سے بڑی مار کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا ہے قلم اور فائل کی مار سے کیا ہے۔ کیلیبری فاؤنڈ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مریم نواز کے نام سے کیلیبر فاؤنڈ جو ہے وہ مشہور ہوا۔ پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیلیبر فاؤنڈ جو ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کب آیا، کس زمانے میں آیا، کون سی اس کی پہلی فاؤنڈ تھی، کون سی دوسری تھی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، کس سن میں آیا۔ ایک نارمل آدمی کو بھی جس کو کمپیوٹر کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، جس کو فاؤنڈ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، اس کو بھی پتا لگ گیا کہ یہ کام بھی ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔